اس کے بعد ہم مشہور محقق مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی صاحب سے درخواست کریں گے وہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده صلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى وعلمك ما لم تكن اعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال عليه الصلاة والسلام الحکمت ضالۃ المؤمن فاذا وجدت فهو حق بها۔ یہاں ملک کے منتخب اور اہم ترین علماء کرام اور اہل نظر تشریف فرما ہیں۔ میں ان کے سامنے عرض کرنے کی ضرورت نہ کرتا، لیکن اپنے عزیز طلباء سے میں بھی ایک طالب علم ہوں، اس حیثیت سے ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی مولانا نے ایک شعر پڑھا ہے، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ میرے عزیز طلباء، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، بلکہ درخواست کرنی ہے کہ یہ موجودہ دور جہاں ایک طرف مسلمانوں کے لیے نہایت پرآشوب ہے، جہاں اس وقت میں پوری دنیا میں عموماً اور ہندوستان میں خصوصاً ہمارے لیے بڑے حالات اور مشکلات کا سامنا ہے اور نئے نئے چیلنج آ رہے ہیں، اسی موقع پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ملک کی ایک بہت بڑے طبقے کی، ایک بہت زیادہ نوجوانوں کی اسلام کی طرف بڑی دلچسپی ہے۔ وہ قرآن کریم کو پڑھنا، جاننا، سمجھنا چاہتے ہیں، اور میں یہ بات کہتے ہوئے مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے عوام سے زیادہ ہندو اہل علم میں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اسلام کی طرف بہت زیادہ التفات ہے۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی کتابیں، ایسا لٹریچر بہت کم ہے جو ان کو پوری طرح مطمئن کر سکے اور ان کے ذہن میں جو سوالات ابھرتے ہیں ان کے جوابات دے سکے۔ یہ جو ہماری نئی نسل ہے، یہ جو ہمارے طلباء ہیں، یہ جو ہمارے عزیز نوجوان ہیں، ان سب کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ چیلنج ہے، اس کو آگے بڑھ کے ان کو قبول کرنا چاہیے کہ آج کا دور ہم سے اور اسلام سے کیا چاہتا ہے۔ اور یہ جو سارے لوگ ہیں جو ذہنی طور پر نہایت پریشان ہیں اور ان کو کوئی جائے پناہ اور مقام سکون نہیں ملا، وہ اسلام کے زیر سایہ آنا چاہتے ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ خوب لوگ آ رہے ہیں۔ میں یہاں اس کی کوئی تفصیل نہیں عرض کرنا چاہتا، لیکن میرا بھی اس کام سے تھوڑا سا تعلق ہے۔ ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں کوئی شاید خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا، کسی بڑے پجاری کا بیٹا، کسی بڑے دولت مند کا لڑکا، کوئی بہت بڑا، خود بخود آتے ہیں کہ ہمیں اسلام سمجھائیے کہ اسلام ہے کیا اور ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ایسے بہت سارے نوجوان بھائی جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو کلمہ پڑھوانے میں بھی خوف محسوس کرتے ہیں، اور جو مسلمان ہو گئے ایسے نوجوان سینکڑوں میں ہیں، ان کے اسلام سے متعلق بہت سارے سوالات ہیں۔ یہ حدیث شریف کیا ہے، قرآن میں ایسے کیوں آیا ہے، یہ معاملہ کیسے ہے، ان سب کو وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے نوجوان فارغین کی، ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر لکھیں، اور ایسا لکھیں جو ان کے ذہن کو متاثر کرے، جو ان کے دل کو متاثر کرے، اور جس کے ذریعے سے وہ اسلام کی طرح جوق در جوق آئیں اور وہ کامیابی کے راستے میں داخل ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور ایک بات میں گستاخی کی معافی کے ساتھ حضرت علی، حضرت ناظم صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، حضرت محتیم صاحب اور آپ سب حضرات اراکین شورا کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سب لوگ موجود ہیں کہ حضرت مولانا عبدالحی رائے بریلوی مصنف نزہۃ الخواطر کی وفات پر 2 سال کے بعد 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ ان کی 1321 میں وفات ہوئی تھی جمادی الثانیہ میں، اس لیے ندوۃ العلماء کو اور آپ حضرات کو کوئی ایسا بڑا پروگرام، ایسا بڑا نظام طے کرنا چاہیے کہ جب ان کے 100 سال ہوں تو آپ اس کے لیے کوئی بڑی خدمت، کوئی بڑا کام پیش کریں۔ مولانا کی جو کتاب ہے نزہۃ الخواطر، میرے خیال میں ندوے کے لوگوں کی جتنی تصانیف ہیں
پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسی سے استفادہ کیا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ معاف کریے گا، میں معافی چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی اچھا علمی ایڈیشن دنیا میں موجود نہیں. ہمارا جو عرب والا ایڈیشن ہے وہ تو مجموعہ اغلاط ہے کہ اس پر اعتماد کرنا ہی درست نہیں. اس کی ضرورت ہے کہ نزہہ کو مرتب کیا جائے. حضرت مولانا کی جو 2-3 کتابیں ہیں جس میں ایک بہت ہی دلچسپ اور نہایت تاریخی چیز وہ ان کا دلی اور اس کا اعتراف ہے، اور اسی طرح ان کی چند کتابیں ہیں جنت المشرق ہے. ان کتابوں کو علمی طور پر بعض اضافات کے ساتھ تحقیقی طور پر اور تنقیدی نظر ڈال کے مرتب کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال کا عرصہ ہے، اس میں اگر کام ہو تو نزہہ کی کم سے کم 2 جلدیں جو دونوں نسبتاً آسان ہیں، پہلی اور آخری ایڈٹ کی جا سکتی ہیں. اور اسی طرح مولانا کی کتابوں کو مرتب کیا جائے، مولانا کے جو کارنامے ہیں ان کو مدون کیا جائے، اور اسی طرح حیات عبدالحی کو کچھ اضافوں کے ساتھ بعض توضیحات کے ساتھ دوبارہ دیکھا جائے. اور 2 سال کے بعد جب حضرت مولانا کا 100 سالہ سال وفات ہو اس وقت پر اس کے لیے کوئی بڑی تجویز ہو، کوئی بڑا نظام ہو، کوئی بڑی ترتیب ہو. بس یہ بات 2 باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.